ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کا آیت نمبر 72 کا درس ہو چکا ہے۔ یہودیوں کی چال، اس کی سازشیں، اسلام بانی اسلام کے حوالے سے خصوصاً غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشکل صحابہ کرام کے ساتھ عموماً کیا تھا، کس طرح سے ان کو ہنسایا جائے، ورغلایا جائے، اشتعال پیدا کیا جائے، جذبات پیدا کیا جائے، جھگڑے کروائے جائے، ٹینشن دیا جائے۔ یہاں تک یہ لوگ اتر گئے تھے اس سے پہلے کی آیت میں کہ ایسا کرتے ہیں صبح میں ایمان لے آتے ہیں اور شام کو کفر کر دیتے ہیں۔ پوچھیں گے کیوں؟ ہاں ہم آزمانے کے لیے لائے، لیکن اب ہمارے 100% معلوم ہو گیا کہ تمہارا دین صحیح نہیں ہے۔ ایسا اللہ پاک نے ان کا پھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ فرما ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اور سنو، وہی کچھ جماعت مطلب کچھ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، ایک تو یہ کہا ایمان لے اور صبح میں شام میں انکار کر دینا، اور دوسری بات یہ کہا آیت نمبر 74 میں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہو، جو تمہارے دین کو صحیح سچا مانتا ہو۔ ہم بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے دین سچے ہیں، نبی سچے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور سازش تھی۔ کہا کہ دیکھو وَلَا تُؤْمِنُوا، مت ماننا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی جو تمہارے دین کو مانے، جو تمہارے دین کو فالو کرے، جو تمہارے دین کو کی اتباع کرے۔ بیچ میں ایک جملہ جیسے بولتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا، لیکن نے کہا سے پہلے بیچ میں بولتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو اصل رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے امام اعظم اور نے سے نہیں ہے، کہ بیچ میں آپ نے ان کو ایڈ کیا ہے، تو رحمۃ اللہ علیہ اس کو بولتے ہیں عربی میں جملہ معترضہ، یعنی جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ایسے ہی بیچ میں سمجھانے کے لیے سڈنلی اللہ پاک فرما رہا، اے حبیب لوگوں کو جلدی بول دیجیے کہ ان الہدیٰ ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اس لیے تم اپنی سازش کے تحت یہ مت کہو کہ اس کی مانو جو تمہارے دین کی مانتا ہو، ایسا نہیں، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اب میں نے ساری ہدایت محمد کے اندر رکھی ہے، اس کو ماننا۔ موسیٰ کا انکار نہیں کروا رہے ہیں، ان کے دین کا انکار نہیں ہے، لیکن فالوور بننا ہو تو محمد بس، نئے سننا ہے تو نہیں سننا۔ یہ تو بیچ میں ایسے ہی کہہ دیا اللہ نے، قل حبیب مکرم کہیے ان الہدیٰ ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت بس۔ موسیٰ کی شکل میں جب تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا گیا کہ مانو موسیٰ کو، عیسیٰ تھے تو عیسیٰ کو ماننے والوں کو کہا گیا، لیکن اب سب بند کر دیا ہم نے، اب محمد کو ماننا ہے تو ماننا ہے، یہ توحید ہے۔ اب اپنی منطق میں لگو۔ اب اسی ضمن میں فرماتا ہے کہ وہی من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ اور نے کہا کیا ایوتا احدم مثل ما اوتیتم، ایسا ہو سکتا ہے جو ہماری پیڑھیوں میں آلتے آ رہا ہے وہ کسی اور کو ملے گا، ایسا ایوتا احدم مثل ما اوتیتم، کسی کو دیا جا سکتا ہے مثلا وہ چیز یا اس کی طرح اوتیتم جو تمہیں دیا گیا، یعنی تمہاری پیڑھیوں میں نبوت کا خاندان اور سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوسرے خاندان میں؟ یہ منتخب اگر ہوتے تو اور کیا کرتے ہیں، سلیکٹر ہوتے تو اور کیا کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ ان کے خاندان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، سلیکٹر یہ نہیں ہے، اللہ پاک منتخب ہے، انتخاب فرمانے والا اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ایوتا احدم مثل ما اوتیتم، کیا تمہیں جو چیز دی گئی ہے یعنی نبوت، سلسلہ نبوت، کیا اور بھی کسی کو اس طرح دی جا سکتی؟
ایک بات، اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی ایسی قوم ہوگی جو تیرے خلاف تمہارے رب کے پاس حجت پیش کرے، یعنی ان کے دماغ کو ایک دم موڑنے کے لیے تم حق پر ہو اس لیے ان کی مت مانو، سلسلے نبوت تم میں ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سلسلے نبوت ایک زمانے سے وہ لیتے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے وہ لیتے، اور یہاں ایک نئے قبیلے سے اعلان کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا، اور وہ بھی ایک دم خاتم النبیین کا اعلان کر رہے ہیں، ایک دم دیا ہے اب تو سلسلے نبوت ہی ختم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ پاک نہیں فرما رہا، جیسے بیچ میں فرمایا کہ نہیں ماننا، تو فوراً کہا ہے ہمیں جلدی بولیے کہ ہدایت اللہ کی ہدایت۔ اب یہاں پر یہی کہا کہ نبوت کا سلسلہ جو ہم میں آ رہا ہے، یہ سلسلہ کسی اور کو مل سکتا ہے، تمہیں بتاؤ دیکھیے ایک دم اس ساس کی طرح جو بہو کو اپنے بیٹے کے سامنے ذلیل کرنا ہو تو بیٹے کو بولتی بتا 25 سال سے تو دیکھ رہا نا میرے کو، ایسا اب جملے میں بولتی، کوئی بھی بیٹا کتنا بھی مطلب ناخلف ہو، یہ جملہ سن کر کے تو نہیں بولا میں تیری ماں ہوں، غلط سوچ سکتی کیا پیدا کی تیرے کو، ایسا بالکل صحیح ہے۔ اب یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، دیکھیں ارے تمہارے خلاف ارے ایسا کیسے ہوتا ہے، سلسلہ نبوت ہم میں آ رہا، یہ الگ ہی چھوڑا نا، یہ ایک دم لاجک لگا ہے، دیکھا الگ ہی چھوڑا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو اللہ پاک فوراً فرما رہا، دیکھیے قول حبیب کہیے، یہاں پر انداز تو دیکھیے، خود نہیں فرما رہا، ہمت، طاقت، قہاریت و جباریت، حقیقت، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھنا ہو، اللہ پاک کتنا اپنے حبیب کی عظمت کو بے خطر ارشاد فرماتا، کسی کا احساس تک نہیں کرتا کہ کیا ہوگا۔ بھائی آپ کے ہمارے لیے اگر کوئی ہمارے مخالف ہو جائے تو اب ہمارا انٹروڈکشن کرانے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ارے یہ مخالف ہے، یہاں بولے تو ہو گیا کہ بھینس کے سامنے بھی بجائے سکتا ہوگا، کچھ بول دیا تو تکلیف ہوتی نہیں، لیکن نبی کی جب شان بیان کرنے کا مطلب آتا ہے تو اللہ پاک کسی کا لحاظ نہیں کرتا، فوراً بول دیتا ہے جاؤ جو سوچنا ہے سوچو، یہ میرا حبیب ہے۔ اب فرماتا قل حبیب آپ کہیے، میں بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ تم جو سوچ رہے ہو غلط ہے، تم جو سوچ رہے ہو غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں ماننا تو ماننا، لیکن نہیں حبیب آپ کہیے، حق اسے کہتے ہیں جو سر چڑھ کر بولے، عظمت اسے کہتے ہیں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جن کی گواہی کافر اور دشمن بھی دے، آدھا بھی دے۔ آگے دیکھیں فرماتا ہے قل حبیب کہیے ان الفضل بید اللہ، فضیلت کی نوازشات کا جو مسئلہ آتا ہے یہ اللہ کے دست قدرت میں، یؤتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یا وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو مشیت الہی کے تحت سلسلہ نبوت ہے، نہ یہ کہ تمہارے الیکشن کے تحت ہے، نہیں، یہ اللہ کی مشیت اور چاہت کے تحت ہے، کس کو کہاں کیسے دے دے گا پتہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں صاف فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی پیغام بری کہاں رکھے گا، خوب جانتا ہے، صاف فرمایا اللہ پاک۔ آگے فرماتا ہے یؤتی من یشاء، یہ فضل سے مراد یہاں نبوت ہے، سلسلہ نبوت، فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کمال ہے، فضل فرمایا نبوت کو۔ حضور کی نبوت پر جب مسئلہ آیا تو حضور کی نبوت کو بھی فضل فرمایا، یہ میرا فضل ہے، واہ کیا کہے، حضور کے علم کو فضل فرمایا، حضور کے ہر کمال کو اپنا فضل فرمایا، سبحان اللہ۔ یؤتی من یشاء، جسے چاہتا وہ عطا کرتا، اور سن واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، تجھے اور تیرے لاجک کو بھی میں ہی پیدا کیا، تو میرے سامنے گڑ گڑانا چیخنا چلانا بیوقوف، اس طرح سے بولنا چاہ رہی، مہذب انداز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کیا بیوقوف، ایسا یہ ہے اصل۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ آیت نمبر 73، یختص برحمتہ من یشاء، کیا کہنا سلسلہ نبوت کی ختمیت کا عقیدہ آپ محسوس کیجئے، اس میں نبیوں کے حوالے سے مصطفیٰ پر چیلنج ہوا تھا، نبیوں کے حوالے سے، یہاں تو امتیوں کے حوالے سے ہو رہا ہے نا کہ غلام احمد قادیانی یا یہ ہے یا نہیں ہے، ویسا امتیوں کے حوالے سے، وہاں موسیٰ کے حوالے سے آتے تھے لوگ، عیسیٰ کے حوالے سے لوگ آتے تھے، توریت اور انجیل کے حوالے سے جو منزل من السماء ہے، کتاب آسمانی کے حوالے سے لوگ آئے، اس کو تو مصطفیٰ کے مقابلے میں قبول نہیں کیا۔ اب ذرا اس جملے پہ غور کیجیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں افیکٹ نہیں پڑے گا، یہ کتنی بڑی غلطی کی بات ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب نبی کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا تو اب یہ اگر مگر کا جملہ کہنا
صحیح ہے. اب جب رات ختم ہو گئی تو اب ہم بولیں گے کاش اگر رات آ جاتی تو ہم پھر سے نیند لے لیتے. کیا بیوقوفی ہے. اب آئندہ رات کا لحاظ کر رہی ہے، وہ ختم ہو گئی. تو سلسلہ نبوت رب نے فرما دیا ہے وخاتم النبیین، یہ لاسٹ نبی ہے. نبیوں کی مہر ہم نے لگا دی ہے، نبوت کی مہر. اب نہیں ہم نبی کو بھیجیں گے. اللہ پاک نے فرما دیا قطعی الدلالہ. ایسے حوالے سے نبی کو سامنے لایا گیا، واقعی نبی موسیٰ، واقعی نبی عیسیٰ، اس میں تو ریجیکٹ کر دیا گیا. حق عقیدے والے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ان لوگوں کو کیسے مانا جائے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی اگر آ جائے، آئے سو نبی کے حوالے سے اگر مانا جائے، نبی پر افیکٹ پڑنے کی کوشش کروائی گئی تو نہیں مانا جائے. آئے سو کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک آگے فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ مختص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جسے چاہتا ہے. جملے پہ غور کریں، مختص مطلب خاص کر لیتا ہے. میں کس سے کس کو کب کہاں کتنا جتنا کیا دوں گا. ارے تو تھا ہی نہیں اور میں آسمان و زمین پر رکھے ہوا تھا، تو ابھی آیا ہے. کتنی مخلوقات تیرے سے پہلے میں نے پیدا کیا ہے. آدم تو بعد میں ہے اور اس نبی پر کلیم کر رہا ہے جو آدم سے بھی پہلے ہے. آدمی ہو کر کے تیری اصل تو کلیم نہ کی، جھک گئی. عظمت مل گئی، عظمت مل گئی، اصلیت حاصل ہو گئی. اس لیے کہ نہایت ہی نادانی ہے سرشت کے اعتبار سے بھی اور مطلب خلق کے اعتبار سے. اللہ آگے فرماتا ہے اللہ ذو الفضل العظیم. پھر اللہ عظیم فضل والا ہے. حضور کی نبوت کو فضل کہا، حضور کے سلیکٹ کرنے کو رحمت کہا، اور آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ فضل عظیم ہے. عظیم کا میں نے ڈیفینیشن بتایا ہے. عظیم عرب کی دنیا میں اس حقیقت کو بولتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. عظیم ایک میدان فرض کیجیے، آپ میدان تا حد نگاہ، جہاں تک آپ کی نگاہ کی حد جا رہی ہو، وہ اس مطلب نگاہ کی حد ہو جائے لیکن اس میدان کی حد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عظیم. نگاہ کی حد ہو جائے لیکن اس کی حد نہ ہو. تو اللہ پاک بے انتہا فضل والا ہے، بے انتہا فضل والا. جانتے ہیں امام راضی وغیرہ اور دیگر مفسرین نے یہاں پر ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ پاک آخری میں یہ جملہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ بے انتہا فضل والا ہے. اب جب بے انتہا فضل والا فرما رہا ہے تو اب اس رسول پر جو تم اعتراض کر رہے ہو، اسی رسول پر، اس رسول کو بھی اب ختم نبوت کے اعتبار یہاں پر بھی انتہا کا پہلو نظر آ رہا ہے. دیکھیے غور کریں، بے انتہا فضل والا ہے. لہٰذا آپ سنو، نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ اب اس کی انتہا کر دی ہے. بے انتہا فضل والے نے مصطفیٰ پر ختم نبوت کر دی ہے، مصطفیٰ پر اپنی نبوت کا سلسلہ، اپنی پیغامبری کا سلسلہ ختم کر دیا. بے انتہا فضل والا. آگے فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آیت نمبر 75 میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ. کیسی منظر کشی ہے، پوری یزیدیت یہاں پر سمجھ میں آئے گی. دیکھیے پازیٹیو تصور حسینی ہے اور نگیٹو تصور یزیدی ہے. ایک دم صاف بات ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود ہے، نگیٹو پہلو الا اللہ، یہ پازیٹیو پہلو. اللہ ہے، محمد ہے، رسول ہے، یہ ہیں کا پہلو پازیٹیو ہے. تو جتنی بھی حقانیت کی باتیں ہیں وہ پازیٹیو چیز ہے، جتنی بھی نفی کی باتیں ہیں وہ نگیٹو چیز ہے. اب اللہ پاک دیکھیے تو جتنے بھی اسلام کے مخالفین ہیں، چاہے شکلیں جو بھی، یزید نہیں ہے، یزیدیت تو ہے، فکر یزید تو ہے. آج حقیقت یہی ہے کہ حسین کو یزید نے نہیں مارا. محسوس کیجیے، حسین کو تو شمر نے مارا، لعین شمر لعین نے مارا. یزید کو یزید نے نہیں مارا، یزید تو بیٹھا ہوا تھا. لیکن دنیا کیا کہہ رہی، قاتل حسین یزید. ارے کبھی کبھی کسی بھی عمل کی وجہ جو ہوتی ہے نا، تو اس عمل کے کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وجہ کو دیکھا جاتا ہے. جیسے حامان، فرعون، یہ سب گورنر تھے وقت کے، اپنے بہت بڑے یہ تھے. یہ لوگ گھر نہیں بناتے تھے لیکن قرآن نے ان کو کہا یا حامان ابن لی، اے حامان میرے لیے محل بناؤ. فرعون نے کہا لیکن اس نے نہیں، بنانے والا تو بیلدار ہوتا. ایسے ہی یزید کا مشہور ہونا قاتل حسین کے نام سے اس بات کی پوری دلیل ہے کہ وجہ قتل حسین وہی تھا، وہی حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ یزید. اب بعد میں مگر مچھ کی طرح، کروکوڈائل کی طرح روئے، ہمارے کو اس سے افیکٹ پڑنے والا ہے نہیں. سوال صرف یہ ہے 3 سال کے دور اقتدار میں
ارے یار کم سے کم اپنے گھر کو اگر توڑتے تو ایک بات تھی، مکہ مدینہ کیا کیا تھا تیرا؟ آج بھی میں فخر سے بولتا ہوں، حکومت کسی کی بھی ہو لیکن بات آئے گی مکہ اور مدینہ کی تو جان حاضر۔ مکہ آج بھی جب آپ جاتے ہو تو پڑھتے ہو زادہم اللہ شرفا، اللہ تعالیٰ مکہ کو اور مدینہ کو شرف اور عظمت عطا فرمائے۔ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کا مولد ہے مکہ، اب وہ مصطفیٰ کا مسکن ہے مدینہ، اس لیے اس سے ہم کیسے روگردانی کر سکتے ہیں؟ حکومت جو بھی ہو، کیسے تمہیں ہمت کیسے ہوئی جہاں کی ایک گری ہوئی کیلی، یہ جو گری وغیرہ پی کر کے جو پھینک ہے وہ کیلی وہ نہیں اٹھا سکتے اپنے دانت کھودنے کے لیے، اس زمین کی عظمت ہے، وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، اس زمین کی وہ عظمت ہے۔ بتائیے غلاف کعبہ تو سر اور دل سے لگانے کی چیز تھی نا، لیکن ان بدتمیزوں نے آگ لگایا۔ صدیوں سے آ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے کا مسئلہ، وہ جو ان کی جو دمبے تھے، جنتی دمبے کی پوری تبرکات تھے، ان سب وہ آگ لگ گئی، اس میں سب کو آگ لگا دیا۔ 3 دن تک اس سرزمین پر جہاں نبیوں نے اپنے پلکوں کو بچھا کر کے وصیت کی، خبردار یہاں پاؤں کے بل چلنا کیا، سر کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والوں، اتنی عظمتیں۔ نفس گم کردہ بھی آیت جنید بایزید جا سانس نہیں لیتے تھے، امام حضرت ملا جامی بھی استنجا وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ باپ رے باپ، ایسی عظمت، ایسا مقام، یا اللہ۔ صحابہ کرام دانت کے اندر کنکڑی دبا لیتے تھے، ایسی عظمت، ایسا مقام کہ آواز کو بلند نہ ہونا۔ اور اس سرزمین پر ان بدتمیزوں نے مسجد نبوی کے پیلروں میں کیا باندھا تھا؟ جانوروں کو باندھا، اور اس میں پھر غلاظت کی گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی لاجک نہیں کہتا کہ تو حق پر ہو سکتا، کوئی لاجک نہیں، پوری دنیا کی کتاب جل جائے گی جو اگر اس واقعے کے بعد بھی یزید کو حق کہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں، اس طرف جانے کی بات ہی نہیں ہے، آٹومیٹک کھولنے لگتا ہے دماغ۔ خیر، تو آج یہودی نہیں ہے، یہودیت ہے، آج یزید نہیں ہے، یزیدیت ہے۔ توجہ دیجیے گا، ان کے نظریات، ان کے تصورات، اور رات دن کا جھگڑا یہ تو طے ہے، دونوں جب تک دنیا قائم ہے حق اور باطل کا مسئلہ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حق کے ساتھ رکھے۔ آگے دیکھیں، فرماتا ہے آیت 75 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کے پاس امانت کے طور پر مال کثیر بھی اگر رکھو، یؤدیہ الیک، اے حبیب یا اے عام لوگوں، یہی ترجمہ، اے عام لوگوں، اگر تم مال کثیر بھی امانت کے طور پر، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ رکھو گے تو یؤدیہ الیک، وہ ایک دم بصحیح سلامت تمہیں دے دیں گے۔ اللہ پاک کبھی بھی عدل کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت معاذ کو دیکھیے، حضرت سلام ابن مشکم کو دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن سلام کو دیکھیے، یہ سب یہودی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان حضرات کو شرف صحابیت حاصل ہونے کے بعد کیا کہنا، انہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ تم جو سلسلہ نبوت کی بات، خاندان اور قبیلے کی بات کر رہے ہو، میں خاندان اور قبیلے کو رسپیکٹ نہیں، ارے میں نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سنو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے قبیلے اور یہ گھاٹیاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہارا تعارف کروا سکوں کہ تم کون سے قبیلے کے ہو، تم کون سے قبیلے ہو۔ یہ تو میں نے بتایا، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو عزت اور کرامت کا معیار میرے پاس تقویٰ ہے، جو جتنا تقویٰ والا ہوگا اس کا قبیلہ وہی اچھا۔ تو میں خود قبیلے کا قائل کیا، خالق ہوں، اللہ پاک خود فرما رہا، لیکن دیکھیے تعریف کرنے والے کی اللہ پاک کر رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اہل کتاب ہیں، کچھ ایسے بھی تمہارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جاؤ عبداللہ ابن سلام کے پاس، جاؤ سلام ابن مشکم کے پاس، جاؤ معاذ کے پاس، ان کے پاس جیسے جو جس طرح امانت رکھو گے ویسے ہی تمہیں لوٹا دیں گے، اسی کی تعریف ہو رہی ہے، دیکھ رہے آپ۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی رکھو گے، اب دینار وہاں کے حساب سے یہاں تک 1 روپیہ بھی ان کے پاس رکھو گے امانت، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، تو وہ اس وقت تک نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ تم سر پر نہ چڑھ جاؤ۔ ایک قرآن پاک کہہ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں
یعنی نہیں دیں گے، 1 روپیہ بھی کہیں گے کہاں میں نہیں جانتا. دیکھیے یہ دیکھیے فرانی، یہی دھوکہ ہے. رو رہا ہے یزید. کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ میں نے مارنے نہیں کہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لفظ کا جواب دو. جس حسین کو رسول کی زبان سے تم نے یہ سن لیا کہ اس سے محبت کرنا، بس ایک لفظ ہے، اس سے محبت کرنا، تو بعد والا ہے نا. پہلے والا اگر ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ بات تو میرے بعد آئی نا. تو نبی کی بات کے بعد ہے نا، تو نبی کی بات کے بعد. اب غور کریں، جب کہہ دیا محبت کرنا، تو بیعت کا جو کانسیپٹ ہے، بیعت کہتے ہیں کہ توحید اور سنت کے مطابق کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دینا. تو بیعت کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے. قرآن پاک میں آپ جائیے، سورہ صف کی سے پہلے جو سورہ ممتحنہ ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس میں، اے نبی تمہارے پاس جو بیعت لینے کے لیے آئے، وہاں پر مومنہ کا لفظ ہے، لیکن بیعت لینے جب آئے تو کیا کہنا؟ الا اللہ یشرکن باللہ. سب سے پہلے کیا کہنا؟ شرک نہیں کروں. اللہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ شرک نہیں کریں گے، توحید پر ہوئی نا بیعت. آگے کیا ہے؟ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے. ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ولا یاتین ببہتان، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. نہ ہاتھ سے نہ پاؤں سے. ولا یعصینک فی معروف، اور نہ ہی محمد کی نافرمانی کریں گے، نہ ہی محمد کی نافرمانی کریں گے. ایسا اگر وہ یہ دیتے ہیں وعدہ، فبایعہن، تب ان کی بیعت لیجئے اور مغفرت کی دعا کیجئے. ان اللہ غفور رحیم. ایسی بیعت اگر کوئی، تو بیعت کا جو تصور ہے وہ مجبوری نہیں ہے، وہ توحید و سنت کے دامن سے وابستہ ہونا اور شیورٹی بنانا. اب میں ایک سوال صرف یزید سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں بھیجا تم نے کہ حسین اور جتنے بھی وہاں صحابہ ہیں سب کو مجبور کرو، اگر نہیں لیتے ہیں یہ لوگ بیعت تو سر قلم کر دو؟ یہ کیا ہے؟ ارے پیش کرو میری اچھائیاں کہ ہمارے حضرت بھیجے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ پیش کرو. اٹریکشن پیدا ہوگا. نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، کیونکہ بیعت باپ کی جاگیر نہیں، توحید و سنت کی تبلیغ ہے، توحید و سنت کا پرچار ہے، دائرہ توحید و سنت میں داخل ہونا. تو سب سے بڑی غلطی یہیں پر دیکھیے گا، محبت کرنے کہا تھا، مجبور کرنے نہیں کہا تھا. جملے کو غور کرنا، محبت کرنا ان سے، اور بار بار اعلان کر کے، دکھا دکھا کر کے. ارے غائبانہ بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں. ارے آج تو 1400 برس کے بعد ہم نے سنا ہے نا، وہاں تو دکھایا تھا حسین کو، پہچانو اس کو، پہچانو اس کو، پہچانو اس کو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا سید ہے، پہچانو اس کو، بتائیے. تو وہاں تو دکھا دیا تھا. اور ابھی تو زیادہ دن بھی نہیں، 10 سال یا 15 سال گزرے تھے. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جائے ہوئے 22 ہجری کی بات ہے، تو پیدا ہو گیا تھا. وہی صحابی کا جب بیٹا ہے تو پیدا تو ہو ہی گیا، ایک دم بالکل قریب زمانہ، اتنا قریب زمانہ. افسوس ہوتا ہے 1400 برس کے بعد ہم لوگ اتنے متوجہ ہیں حسین کی طرف، صرف قول مصطفیٰ سن کر کے وہاں قرب مصطفیٰ بھی ہونے کے باوجود یہ سمجھ نہ سکا. کتنی بڑی مطلب یہ کہ حرمہ نصیبی ہے، بے توفیقی ہے. باقی ناز کیجئے الحمدللہ. رب اگر چاہ لے تو اس کے پاس فضل ہے، رب اگر چاہ لے تو اس کے پاس کرم ہے. وہاں تفاوت زمانہ رکاوٹ نہیں، فضل چاہیے، بس فضل چاہیے. سبحان اللہ. ہزاروں یزید پر آپ سب کا ایمان اگر حسین کی محبت کے ساتھ ہے تو ہزاروں یزید پر بھاری ہے، اگرچہ صحابی کا بیٹا ہے. وہاں باپ بیٹا نہیں دیکھا جاتا. یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی حضرت اکرمہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو، جبکہ وہ ابو جہل کا بیٹا ہے. جملے پہ غور کریں. حضرت اکرمہ صحابی رسول، لیکن باپ ابو جہل. دیکھا نام آتا ہے تو تھو کا تصور آ جاتا، لیکن صحابی جب آتا ہے تو آٹومیٹک رضی اللہ عنہ آ جاتا. تو معیار جو ہے وہ مصطفیٰ ہے، معیار جو ہے ذات مصطفیٰ، قول مصطفیٰ. اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ. کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ مال کثیر رکھ دو ان کے پاس امانت کے طور پر. نبی کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ وہ سب من وان دے دیں گے آپ کو. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ. لیکن کسی کے پاس 1 روپیہ بھی رکھو گے تو وہ ایسے حرمہ نصیب ہے، ایسے ہوس پرست ہے، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ تم ڈرا نہ دو کہ کسی کو بھیجو کیا سر پر. یہ دمتا علیہ، جب تم رہو گے ان کے اوپر علیہ تب جا کر کے وہ دیں گے. اللہ پاک آگے فرماتا ذالک بأنہم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. یہ اس لیے تھا کہ یہ بدتمیز قسم کے جو لوگ تھے
اسلام کے جو مخالفین تھے یہودیوں میں سے، وہ یہ کہتے تھے اے محمد کو ماننے والے سب امی ہیں، سب ان پڑھ ہیں، اور ان پڑھ پر ہم لوگ پڑھے لکھے۔ آج بھی بہت سارے براتے ہیں لوگ اپنے علم پر ناز کرتے، میں تحقیق کیا ہوا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، استغفر اللہ۔ فرماتے دیکھیے کہ اللہ پاک نقل ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اگر کچھ بھی دیں گے ہم ہڑپ لیں گے، کیوں؟ یہ ہمارے محتاج ہیں، ہمارے خلاف کچھ بھی یہ بولیں گے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، سلسلہ نبوت والے ہیں، سلسلہ نبوت والے ہم بخشے بخشائے ہیں، بس اور کچھ نہیں، بخشے بخشائے ہیں، اور یہ لوگ جو بھی کریں گے ہم ان پر سند دیں گے تب یہ لوگ صحیح ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک روپیہ کیا، کچھ بھی روپیہ اگر یہ رکھتے ہیں ہم دینے والے ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں پر ہمارے خلاف کوئی راستہ نہیں، ان پڑھوں پر ہمارے خلاف کوئی راستہ نہیں، مطلب یہ مانگے تو ڈانٹ دیں، یہ میری شان ہے، دے دیں تب بھی میری شان ہے، یہ نہیں روک سکتے، ہم بخشے بخشائیں۔ استغفر اللہ، یہ ان لوگوں کا نعرہ تھا اس زمانے میں، ان لوگوں کا نعرہ تھا۔ آگے فرمایا یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، حالانکہ توریت اور انجیل کے پڑھے لکھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے اور جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں، ان کے نالج اور ان کے علم ہی کو اللہ پاک بیس بنا کر کہہ رہا توریت میں تجھے نہیں معلوم کہ نبی کو، محمد کو ماننا یہی حقانیت ہے اور یہی بخشش ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو ان کے ماننے والے تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ارے یہ کھیڑے گاؤں کے ہیں لیکن تمہارے ہزاروں منزلہ عمارت میں رہنے سے افضل ہیں، کیوں؟ یہ میں نے رکھا ہے ایسا، وہاں میرے پاس یہ ساری چیزیں نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے قدم سے کون چمٹا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں بس۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ وہ بات کہتے ہیں اللہ پر، مطلب جھوٹ بات کہتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آخری آیت سنی، بھلا من اوفا بعہدہ، سنو من اوفا بعہدہ، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے جو اللہ کے رسول کرتے کہ سنو میری بات مانو، توحید کو مانو، اللہ کو مانو، ایک معبود کو مانو، جو میں کہہ رہا ہوں مانو، جو لوگ اس وعدے پر وفا کریں گے، اس وعدے کو پورا کریں گے، واتقا، اور پورا کرنے پر تقویٰ کی کنٹینیوٹی ہوگی، یعنی ڈرتے رہیں گے کہ ہم جو اللہ کے رسول کو مانے ہیں، جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا مانے ہیں، فإن اللہ یحب المتقین، تو ایسے متقی کو اللہ پیار کرتا ہے، ایسے متقی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک بھی زندگی کا شعبہ خدا کی قسم حسین کا نہیں دکھا سکیں گے کہ جو کرپشن والا، زندگی کا ایک بھی شعبہ کہہ رہے، اور یزید کی زندگی کا ہر شعبہ کرپٹڈ، ہر شعبہ کہہ رہے۔ وہ ماں باپ مطلب والد صاحب یعنی حضرت امیر معاویہ بھی جب تک تھے تو وہ ایسا ایک دم بالکل گھوڑ گھوڑ ہوتے نا، ایک دم ایسے رہتا، ایسا رہتا۔ حالانکہ صحابہ کرام میں دوستی کا تصور یہ تھا کہ ایک دم فرینڈلی انداز میں رہتے تھے، لیکن نبی کے سامنے بات آتی تھی تو سب یکساں نظر آتی تھی، آپس میں جب رہتے تو خوب ہنسی، لیکن یہ جو ہے اپنے باپ کے سامنے ایسا او ہو بس ایک دم بالکل، اور اسی سے متاثر ہو کر کے۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ نے ان کو جو خلافت دی ہے یہ مجبوری نہیں ہے، اگر آپ ان کو خطا بھی کہتے ہیں تو ان کی خطائے اجتہادی پر اللہ پاک کی طرف سے ثواب ہے، اس لیے کہ اب کہیے کہ اللہ پاک اپنی بولی لکھوانے کے لیے مصطفیٰ کا بغلگیر کسی ایسے شخص کو نہیں رکھ سکتا جو جہنمی ہو معاذ اللہ۔ یہ کلپ سن رہا تھا، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو حسین کا قاتل صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، ایسا وہ کون کہہ رہا؟ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بھی تو نام پتا، اسی لیے میں جملہ بار بار بولتا ہوں کہ وہ صحابی ہی نہیں جو نبی کو نہ مانے، وہ صحابی ہی نہیں ہے جو نبی کی محبت، نبی کے قول اور نبی کی ذات اور نبی کی بات سے بالکل منحرف ہو جائے، وہ صحابی ہی نہیں۔ اسی لیے تو صحابیت کا دروازہ اتنا عظیم ہے کہ حضور کے جانے کے بعد دروازہ ہی بند کر دیا اللہ نے، اتنا عظیم دروازہ، تو اب صحابی ان کو مارے تو پھر حضرت امام حسین بھی تو صحابی، یہ کون سا لاجک ہے؟ اور کون سے نام لیے تو نام لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اب سلسلہ ہی نہیں تھا۔ سن 60 ہجری میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ صاحب، وہ تو تابعین کا دور تھا، صحابہ کا تو دور ہے، صحابہ تو روک رہے تھے امام حسین کو مت جاؤ،
جو مکہ میں مدینہ میں حضرات تھے سب روک رہے تھے کہ مت جاؤ، وہ تو اہل بیت کو لے کر آئے تھے، گھر اور راستے میں جو ملے ان سے وہ سب تابعی حضرات تھے. خیر یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے اور تاریخ اسلام سے بہت بڑی نادانی ہے. کہنا یہ ہے کہ بلا من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے نبی کا وعدہ پکا کیا، واتقا اور اس پر قائم رہا. اس آیت کریمہ کو اگر دیکھیں نا تو خدا کی قسم امام حسین کھرے اتر رہے ہیں، کیونکہ منظر ہے اس لیے میں کھینچ رہا ہوں، اور اس لیے بھی میں کھینچ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن کو اور حسین کو ایک ساتھ رکھا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، اور یہاں تک کہ جب ملنے کی بات آئے گی تو حوض کوثر میں بھی دونوں ساتھ ساتھ ملیں گے. قرآن کو کیسے اب سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کہتے ہیں دونوں ساتھ ساتھ ملیں گے، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ملیں گے. کمال ہے، غور کیجیے، ساتھ ساتھ ملیں گے. تو نبی اعظم نے تو ہر زاویے سے حسین کی زندگی کو سپورٹ کر دیا اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی دین کے لیے. اللہ فرماتا ہے بلا من اوفا، سنو وہ جو اللہ کے رسول کا وعدہ پکا کیا. کیا وعدہ تھا؟ اگر جمعہ رات میں سنے ہوں گے ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ نبی جو ہے سجدہ کو لمبا کیوں کیے تھے؟ تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، اپنی ضرورت پوری کر لیں. راز و نیاز کا مسئلہ ہے. جو جس نے نبی کا وعدہ، نبی سے کیا ہوا وعدہ جو اللہ کی طرف سے ربوبیت وغیرہ کا وہ وعدہ پورا کیا، واتقا اور اس پر کنٹینیو بنتا. جانتے ہیں جب سجدے میں گئے تھے تو اللہ سے اندر اندر بولے تھے کیا اے اللہ اب تو وضو کرنے کا، پانی پینے کا نہیں تو وضو کہاں سے کروں، بس تو گواہ رہنا کہ میں رکوع اور سجدہ یعنی نماز نہیں سجدہ کر رہا ہوں. سجدہ کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے. جملے پہ غور کریں، سجدہ کرنے کے لیے تو ضروری ہے. وہاں پر بھی ایک عظیم الشان مسئلہ بتاتے ہوئے چلے گا. دنیا میں جب تک رہے مسئلہ کے لیے، شریعت کے لیے، آخری میں بھی مسئلہ بتا دیے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اینی ٹائم جھکتے رہنا، اینی ٹائم جھکتے رہنا. تو سجدہ کیے خدا کی قسم اللہ پاک ان کے ایک سجدے کو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو آپ اس کو نوٹ کیجئے گا، ان کے ایک ساری کائنات کے اعمال کو ایک طرف رکھ دو اور وہ ایک سجدہ ہے جو خدا کی قسم جس کی طرف اشارہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، 1000 سجدوں سے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. واتقا، اصل یہ یحبو پر ایک بات یہاں اتنی تفصیل ہو رہی ہے. فإن اللہ یحب المتقین، اللہ پاک متقین کو محبوب رکھتا ہے. جبکہ دائرہ محبت کو اگر دیکھیں تو جس طرح باب شہادت کو اللہ نے بند کر دیا ہے، ایسے ہی باب محبت کو بھی اللہ نے حسین پر آ کر بند کر دیا. حسین سے زیادہ اب کسی کو نہیں چاہتا. اب جو کوئی بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اب حسین سے ریلیٹڈ محبت کرے. ڈائریکٹ حسین سے بڑھ کر کے کوئی محبت اگر محبت کا دعویٰ کرتے، کبھی نہیں کوئی محبوب ہو سکتا وہ وقت کا غوث کیوں نہ. توجہ دیجیے گا، میں ابھی پازیٹیو بات بول رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا بن جاتے ہیں، متنا بن جاتے ہیں، ہم یہ کر اعمال کی بنیاد پر نہیں. اللہ پاک محبت کا جملہ جب فرماتا ہے نا تو غور کیجیے، رب کے رسول نے حسین کے حوالے سے جتنی بھی بات اللہ سے کی ہے سب میں محبت ہی محبت، سب میں محبت ہی محبت ہے. میں راضی ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. کبھی نہیں کہا حسین کا سجدہ، حسین کا عمل، حسین کی تقوی، حسین کا تدبر، حسین کی یہ ساری چیزیں میں پیار ان تمام چیزوں سے کرتا ہوں تو بھی پیار کر. نہیں، حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. اللہ پاک آگے کیا کرتا ہے؟ فإن اللہ یحب المتقین، تقوی بھی جس پر ناز کرے وہ ذات ہے حسین. اللہ پاک متقیوں سے پیار کرتا ہے. اللہ پاک متقیوں سے، تقوی والے سے پیار کرتا ہے. حسین نے وفائے مصطفیٰ، عہد مصطفیٰ کی بھی وفا کی اور تقوی پہ بھی کنٹینیوٹی کی. اس آیت کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امام حسین کی بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آئیے دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو تقوی نصیب فرما. حضرت سیدنا امام التقوی کے صدقۃ الفیل میں ان کی شہادت عظمیٰ کے وسیلے سے ہم سب کو اہل بیت کی محبت دلوں میں رچا دے، بسا دے. مولا تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو آباد رکھے، ہم سب کی اصلوں کی بخشش فرما، ہم سب کے گناہ کبائر و صغائر کو جانے انجانے جو بھی ہوئے معاف کر دے. مولا نیک توفیق عطا فرما. تو فضل عظیم والا ہے مولا، تیرے فضل میں جب انتہا نہیں، ہم انتہا والے بندوں کو دینے میں تیری کوئی کمی نہیں. مولا ہم سب کو عطا فرما، جو تو چاہتا ہے وہی عطا کر، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے وہی عطا کرنا. لیکن سب سے بڑی بہتری ہمارے تصورات کے حساب سے نبی اور آل نبی کی محبت نصیب فرما. جب تک زندہ ہے اس پر قائم رکھ، موت بھی نصیب فرما. تو ایمان پر
اور ہم سب کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا